بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حیض کے بارے میں احکامات اور مسائل بیان فرمائے کہ ماہانہ جو عورتوں کو پلیتی کے دن آتے ہیں ان دنوں میں کس طریقے سے گزارا ہوگا اور کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ باتوں کے اندر جو قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان قسموں کی کیا حیثیت ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہو گئے جو لوگوں نے ان ذاتی رنجشوں کی وجہ سے قسمیں کھا لیں کہ ہم تو یہ ابھی اچھائی کا کام نہیں کریں گے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو ان کا ایک رشتہ دار تھا مستح، اس نے کوئی غلطی کی، حضرت ابو بکر کو پتہ لگا، اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس پر خرچہ نہیں کروں گا۔ پہلے اس کے گھر کا خرچہ وغیرہ یہی دیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق، لیکن ناراضی ہوئی تو فرمایا نہیں دوں گا اور قسم کھا لی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک بزرگ صحابی ہیں، اسی کو اس کے بہنوئی نے بہت تنگ کیا اور اس نے بھی غصے میں آ کر یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ابھی میں اپنے بہنوئی کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کروں گا اور میری بہن کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جو ناراض ہو گیا ہے ان کے بیچ میں صلح بھی میں نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائیں کہ اگر آپ کو اپنی ناراضگیاں ہیں بھی صحیح تو اللہ کے ناموں کو استعمال نہ کریں۔ اگر قسمیں کھانی ہیں، قسم کھا لی ہے اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہو یار جو ہم نے قسم کھا لی وہی کام کرنا بہتر ہے، لیکن ابھی کیا کریں، قسم کھا لی ابھی کیا کریں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج بتلا دیا کہ ابھی آپ کفارہ ادا کریں اور وہ کام کر لیں، کیونکہ اچھائی کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس آدمی کو پر لازم ہے کہ قسم کو توڑے، اس کا کفارہ دے اور نماز پڑھے۔ اگر کسی بندے نے قسم کھا لی کہ میں تو آج امی مجھے اتنا گالیاں دیتی ہے، تنگ کرتی ہے، آج کے بعد میں امی سے بات ہی نہیں کروں گا، میں بہن سے بات نہیں کروں گا، بھائی کے گھر میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ اکثر لوگ اس طرح سے کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے کسی نے کہہ دیا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ قسم کا کفارہ دے اور گھر میں جائے اور بات چیت کرے۔ تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 28واں رکوع چل رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کے ناموں کو نشانہ نہ بناؤ اپنے قسموں کا کہ نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں یا لوگوں کے درمیان صلح کے معاملے میں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور علم والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یعنی آپ اپنی ذاتی معاملات کے اندر جا کر کے اللہ کا نام استعمال کرتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کریں گے،
تو آپ اس طرح سے نہ کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، جو انسان اپنی زبان سے بولتا ہے نا کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد 3 طرح کے قسم ہوتے ہیں۔ یمین لغو ہوتا ہے، یمین غموس ہوتا ہے، اور یمین منعقد ہوتا ہے۔ یمین لغو میں اس نے سوچا سمجھا ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، بولتے بولتے زبان پہ آ گیا اللہ کی قسم۔ کوئی بندہ سامنے سے آ گیا اور زبان پہ آ گیا اللہ کی قسم، یہ بندہ آ گیا، اب یہ ایسے ہی بے فائدہ قسم ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ چاند دیکھتے تھے نا عرب، تو جیسے ہی چاند پر نظر پڑتی تو بولتے الحلال واللہ، اللہ کی قسم چاند نظر آ گیا۔ ابھی اسی قسم کرنے کی وجہ سے کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے یمین غموس، مانا جھوٹی قسم کھانا۔ کل اس نے کوئی بھی کام کیا تھا، آج قسم کھا کر کے بولتا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ ہوگا جھوٹ بولنے کا۔ یہ قسمیں بھی لوگ بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں، ذرے ذرے پر قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے ماضی کے معاملے میں، حالانکہ وہ کیا تھا، یا وہ کام نہیں کیا تھا اور بول دیا کہ میں نے کیا ہے۔ یار میں نے کل تجھے بولا تھا کہ یہ کام کرنا، اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں گیا تھا لیکن ہوا نہیں، حالانکہ نہیں گیا تھا، تو اس پہ بھی گناہ گار ہوگا۔ جھوٹ بولنے کا بھی گناہ ہوگا، جھوٹی قسم کھانے کا بھی گناہ ہوگا، لیکن کفارہ اس پر بھی نہیں ہے۔ کفارہ کس پر ہوگا؟ یمین منعقد پر۔ آئندہ کے لیے بولتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں گٹکا چورا نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح کی کوئی قسم کھا لی، پھر اگر کھا لیا تو ابھی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اچھی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ بھائی آج کے بعد خدا کی قسم میں کوئی بھی فلم نہیں دیکھوں گا، تو ابھی اس کو پورا کرنا لازم ہے، توڑے گا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کی قسم میں قادیانیوں کے ساتھ آج کے بعد بات چیت نہیں کروں گا، کچہری نہیں کروں گا، دوستی نہیں رکھوں گا۔ اس طرح کی قسم کھائی تو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، نہیں تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بری قسم کھا لی، جس کی مثالیں شروع میں نے آپ کو بتائیں، میں آج کے بعد ابو سے بات نہیں کروں گا، میں آج کے بعد بیوی کا خرچہ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، اس طرح کی قسم کھا لی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ دے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم نے خود بھی ایسا کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس آئے، آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول جہاد پہ آپ جا رہے ہیں، دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے سواری نہیں دوں گا، امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے چلا گیا۔ دوسروں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ بولا اللہ کے نبی نے منع تو کیا لیکن قسم کھا لی، ابھی تو سواری نہیں ملے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پیغمبر کریم نے فرمایا جاؤ ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ۔ وہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لو سواری، جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے قسم کھائی تھی اور ابھی آپ مجھے دے رہے ہیں، اور میں نے بھی دوستوں کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا لی ہے کہ مجھے سواری نہیں ملے گی، ابھی کیا ہوگا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی میں قسم کھا لیتا ہوں، پھر سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف کا معاملہ اچھا ہے، نیکی اس میں ہے کہ قسم کو توڑا جائے، تو پھر میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کام کر لیتا ہوں۔ اس وجہ سواری دینا اچھی چیز تھی، اور اس لیے میں نے آپ کو سواری بھی دے دی، باقی قسم کا کفارہ دے دوں گا بھی۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تو غلام کو آزاد کرنا، وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔
صبح کو بھی شام کو بھی ایک ہی مسکین کو، ایک ہی حقدار کو کھانا کھلاؤ مناسب، جو گھر میں کھاتے ہو ایسا، اور ایک ہی مسکین کو 2 ٹائم کا کھلانا ہوگا۔ یہ نہ کہ صبح کے ٹائم پر کوئی ایک مل گیا پھر شام کے ٹائم پر دوسرا مل گیا، یہ کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا روزانہ کھلانا 10 دن تک، یا پھر 10 مسکینوں کو ایک دن میں 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا۔ یہ قسمیں لوگ کھاتے بھی بہت رہتے ہیں اور کفارہ دیتے بھی نہیں، اگر دیتے ہیں تو بھی ایسے ہی کسی غریب کو دے دیں گے، تو یہ کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر کفارہ نہیں دیا تو قیامت میں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ کھانا کھلا سکتے ہو 2 ٹائم کا، نہ ہی پھر کپڑے پہنا سکتے ہو 10 مسکینوں کو، ابھی پھر آخری صورت یہ ہے 3 دن کے روزے رکھو مسلسل، 3 دن کے روزے رکھیں تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے اور جاننے والے ہیں، تم کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو بے فائدہ عام سی قسموں پر تمہارا مواخذہ پکڑ نہیں کرتے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو تمہارے دلوں سے باتیں نکلتی ہیں نا، سوچ سمجھ کر کے قسم کھاتے ہو نا، اس کا کفارہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے اور بردبار ہیں۔ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کرے گا۔ حلیم بردبار ہیں، اگر کوئی آپ شرارت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور بردباری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے سارے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قسم کے معاملے میں کوتاہی کرنے سے، اگر قسم ہو جائیں تو اس کا کفارہ ادا کرنے سے، اور ان کے اندر لاپرواہی اور بے خیالی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔